خان صاحب کا اوتھ جب ہوا تب بھی قمر در اکرم تھا. خان صاحب نے یہ جو اب ریلی انیشیٹ کی جو جس پہ شیلنگ ہوئی وہ بھی قمر در اکرم میں تھی. اور خان صاحب رشیا جب دورے پہ گئے اس دن بھی قمر در اکرم تھا. تو یہ میجر میں آپ کو بتاؤں قمر در اکرم کے خواص میں یہ ہوتا ہے کہ اس دن اگر کوئی کام شروع کریں گے تو وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچے گا. سفر کریں گے خیر کا باعث نہیں بنے گا. کوئی رشتہ کریں گے ٹوٹ جائے گا. اور خان صاحب کا 2023 لکی ایئر ہے جو ان کے سٹارز میں آ رہا ہے. یہ ان کا لکی ایئر ہے. اسی لک کی وجہ سے اسی لک کی سپورٹ کی وجہ سے ابھی تک وہ نااہل ہوئے ہیں نہ ہی وہ کسی قید و بند میں گئے ہیں. خان صاحب کا جو جون کا مہینہ ہے اس میں ذرا مکس نظر آ رہا ہے ماحول. جتنا وہ گواتے نظر آ رہے ہیں اتنا ہی جون کے اینڈ میں گین کرتے بھی نظر آ رہے ہیں. یہ بہت ضروری تھا ویسے بھی. خان صاحب کو اگر کچھ پاکستان کے لیے کرنا تھا تو اس فیز سے تو انہوں نے گزرنا ہی تھا. ویسے میں ان کی جو دیکھ رہا تھا خصوصیات میں وہ ہمیشہ نیو بگننگ کریں گے. ان کے سٹارز کے اندر یہ آ رہا ہے. ان کی صلاحیت ہے کہ وہ نیو ہورائزن دریافت کریں گے یا نیو بگننگ. تو نیو بگننگ سے آپ جو سب دیکھ رہے ہیں یہ پہلے پاکستان کی سیاست میں اس لیول تک بات نہیں گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ صاحب. محمد اسامہ صاحب جو ہیں یہ نہ صرف ریلیجیس اسکالر ہیں بلکہ بڑے زبردست قسم کے اسٹرولوجر بھی ہیں. اسامہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو جون کا مہینہ چل رہا ہے یہ عمران خان صاحب کے لیے کیسا ہے؟ ان کی قسمت ان کی سیاست کے لیے کیسا ہے؟ دیکھیں خان صاحب کا جو جون کا مہینہ ہے اس میں ذرا مکس نظر آ رہا ہے ماحول. جتنا وہ گواتے نظر آ رہے ہیں اتنا ہی جون کے اینڈ میں گین کرتے بھی نظر آ رہے ہیں. بلکہ اس مہینے وہ اپنی کچھ ورکنگ اسٹریٹجیز کو بھی بدلتے نظر آ رہے ہیں. تیسرا ان کا یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کی جو بھی اب تک کی مطلب غلطیاں اور جو بھی ان کا ایک پاتھ وے جو لے کے وہ چل رہے تھے اس میں بڑی تبدیلی نظر آئے گی. اور اس دفعہ وہ جو تبدیلی لائیں گے اس کی وجہ سے بڑے لوگوں کو اٹریکٹ کرتے نظر آ رہے ہیں وہ. کیا اس مہینے کے اندر عمران خان کی گرفتاری نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں اگر کورٹ کی حوالے سے بات کی جائے تو ذائچے میں ایسی ان کے میں دیکھ رہا تھا تو کورٹ کے حوالے سے کوئی ایسی نظر نہیں آ رہی کیونکہ وہ تمام کیسز کورٹ کے حوالے سے ون کرتے نظر آ رہے ہیں. خان صاحب سے ہٹ کے اگر تحریک انصاف کی بات کی جائے تو تحریک انصاف کا ذائچہ جو ہے وہ کیا نظر آ رہا ہے؟ وہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کا ذائچہ تو ڈیفینیٹلی اس ٹائم سب سے زیادہ ریلیٹ کر رہا ہے اس کے کمانڈر سے. کیونکہ اس کا اپنا ذائچہ اس وقت میٹر نہیں کرتا جب اس کا جو کمانڈ کرنے والا میں سمجھتا ہوں اس سچویشن میں کیونکہ اس کے فیصلے ہیں ون مین شو ہے. پارٹی کو ہم اس وقت اس کے ذائچوں کی بات کرتے ہیں جب وہ گروپ آف پیپل آر ڈیسائیڈنگ اور اس طرح سے کوئی کیبنٹ کوئی کمیونٹی کوئی ایسی چند افراد ہوں جس بیس پہ پارٹی بنتی ہے وہ آپریٹ کر رہی ہو انڈر دا کانسٹیٹیوشن آف دیٹ پارٹی. لیکن کیونکہ اس ٹائم ہم خان صاحب کو ہی ریڈ کرتے ہیں کیونکہ خان صاحب کے ذریعے ہی پارٹی آپریٹ ہو رہی ہے اور وہ ہولی سولی اس کے ڈیسائیڈر ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو خان صاحب کی سچویشن ہے ہم اسی سے ہی پی ٹی آئی کا بھی اندازہ لگائیں گے اور اس میں جتنا گوائیں گے اتنا حاصل کرتے نظر آ رہے ہیں. اور یہ جو نظر آ رہا ہے لوگوں کو کہ جی لوگ چلے گئے دیکھیں یہ ٹکٹ ہولڈرز جا رہے ہیں جو کہ وہ ٹکٹ ہولڈرز ہیں جن کے چانسز تھے کہ شاید ان کو ٹکٹ بھی نہ ملتا. اور اس کے بعد جو آنے والے ٹائم ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایک حلقے میں خان صاحب پہ 5 ٹکٹس کا پریشر تھا کہ مجھے دے دیں. کئی دھڑے تھے کئی گروپس تھے. تو ظاہری بات اب نیکسٹ لوگوں کو موقع دے کے اس لیے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اور بھی لوگ لینے ہیں تو لے لو لیکن الیکشن کروا دو. وہ اسی لیے سر مجموعی طور پہ عمران خان ہر طرف سے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں. ایسے میں یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کی پارٹی جو ہے وہ سروائیو کر جائے؟ یہ بہت ضروری تھا ویسے بھی. خان صاحب کو اگر کچھ پاکستان کے لیے کرنا تھا تو اس فیز سے تو انہوں نے گزرنا ہی تھا. ویسے میں ان کی جو دیکھ رہا تھا خصوصیات میں وہ ہمیشہ نیو بگننگ کریں گے. ان کے سٹارز کے اندر یہ آ رہا ہے. ان کی صلاحیت ہے کہ وہ نیو ہورائزن دریافت کریں گے یا نیو بگننگ. تو نیو بگننگ سے آپ جو سب دیکھ رہے ہیں یہ پہلے پاکستان کی سیاست میں اس لیول تک بات نہیں گئی. اور جہاں تک وہ لوگوں کو انگیج کر آئے ہیں جو ڈس انگیج لوگ تھے فوراً آپ کو پتہ ہے آپ کے فورن سٹیزن کبھی بھی پاکستان کی سیاست میں انوالو نہیں ہوئے. لیکن خان صاحب کے لیے آپ کا اوورسیز جتنا بھی پاکستانی ہیں وہ تمام خان صاحب کی سپورٹ میں ان کو انگیج کر گئے ہیں.
تو اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی جو اس جون کی جو منتھ ہے اس میں جتنا لوز کریں گے اتنا گین بھی کریں گے، اور پی ٹی آئی جو ہے جو نظر آ رہی ہے صورتحال اس سب سے نکل جائے گی انشاءاللہ۔ اس جون کے بعد آپ لوگوں کو خود نظر آئے گا کہ کچھ نہ کچھ بہتری آئی۔ اسامہ صاحب، بہت سارے جو رہنما تھے وہ پارٹی چھوڑ کے چلے گئے، پارٹی کے اوپر پابندی لگنے کی باتیں ہو رہی ہیں، 10,000 کے قریب لوگ گرفتار ہو گئے، ہر طرف جو ہے وہ چیزیں خراب ہیں، لیکن ذائچے کیوں بہتر دکھا رہے ہیں؟ دیکھیں وہ نظر ایسے آ رہا ہے خان صاحب بس کرنے والے نہیں ہیں، اور خان صاحب کا 2023 لکی ایئر ہے، جو ان کے سٹارز میں آ رہا ہے، یہ ان کا لکی ایئر ہے۔ اسی لک کی وجہ سے، اسی لک کی سپورٹ کی وجہ سے ابھی تک وہ نااہل ہوئے ہیں، نہ ہی وہ کسی قید و بند میں گئے ہیں، اور بڑی امید کر رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ایک وقتی بلبلہ ثابت ہوں گی اور وہ اس آزمائش کے بعد چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی۔ آنے والے دنوں میں مذاکرات نظر آ رہے ہیں؟ ہاں ڈیفینیٹلی اس کی میں دیکھ رہا ہوں کہ پی پی اور نون لیگ میں ایک رفٹ آ گئی ہے، دونوں میں اختلافات بڑھ گئے ہیں، اور ان اختلافات کی وجہ ہی پی ٹی آئی کی وے آف جو پروسیکیوشن ہے، یا اس ٹائم جو ان کے اوپر کیسز بنائے جا رہے ہیں وہ وجہ، کیونکہ پی پی سمجھ رہی ہے کہ کل کو یہی حشر ان کا بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب پہ سول کورٹس میں ہی میکسیمم جو بھی کیس چلانے ہیں چلائیں، ملٹری کورٹس میں نہ لے کے جائیں۔ تو اس حساب سے مجھے لگ رہا ہے کہ نون لیگ اور پی پی میں جب رفٹ آئے گی تو اس کا فائدہ خان صاحب کو ہوگا، اور پی پی کے ذریعے ان فیوچر جو خان صاحب کی یہ جو اس ٹائم ملٹری کورٹس کی جو بل بھی انہوں نے کر لیا سارا، یہ وجہ بنے گی نون لیگ اور پی پی کے رفٹ کی، جس کے بینیفیشری خان صاحب ہوں گے۔ اور جو مذاکرات کی بات ہے، کیونکہ خان صاحب اب اس ٹیبل پہ آ چکے ہیں، تو ڈیفینیٹلی یہ جون اینڈ پہ یا اس سے نیکسٹ چانسز ہیں کہ بات شاید کہیں سافٹ سائڈ پہ جائے، لیکن جہاں تک اگر صرف خان صاحب کی نیچر کے ٹیرٹ کو ڈیٹ کر کے اگر بات کی جائے تو خان صاحب کسی کی بات میں آنے والے تو ہیں نہیں۔ اگلے مہینے کی اگر بات کی جائے تو جولائی کیسا رہے گا خان صاحب کے لیے؟ جولائی اور آگے جون اگر دیکھیں، یہ جیسے مکس ریزلٹس تھے، تو جولائی اور اس سے اگلا جو نظر آ رہا ہے اس میں خان صاحب کچھ بہتر کرتے نظر آ رہے ہیں، ایون ٹل سپٹمبر، اور اس حساب سے اگر دیکھا جائے خان صاحب کی ستمبر میں اگر یہ بڑی شخصیات سے ملاقاتیں نظر آ رہی ہیں، فورن لوگوں سے ملاقاتیں نظر آ رہی ہیں، اور اس میں یہ جیسے کوئی سفیر کئی ملکوں کے ان سے ملتے نظر آ رہے ہیں سپٹمبر میں، تو اس سے تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس خان صاحب کے اور ان ساروں کے ذائچے دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ جیسے الیکشن ہوں گے اکتوبر میں۔ محمد اسامہ صاحب، عمران خان اور شہباز شریف جو ہیں ان کے ذائچے کے اندر آپ کو کوئی مماثلت نظر آتی ہے؟ ہاں جی، ان میں سب سے بڑی مماثلت تو یہ ہے کہ دونوں ہی ویسٹرن لیبر ہیں، اور دونوں کی شادیاں سب سے بڑی کامن ان کی وہ ہے، دونوں وزیر اعظم ایک ہی ٹینیور میں بنے، اور دونوں ہی پارٹی ہیڈز بنے ہیں، اور اس ٹائم بھی آپ اگر دیکھیں تو جتنا عمران خان کو ڈیمیج ہو رہا ہے اتنا ہی نون لیگ کو بھی ڈیمیج ہو رہا ہے۔ اس ٹائم وہ حکومت لے کے، پہلے پی ٹی آئی مطلب خان صاحب نے حکومت لے کے کوئی خاص پرفارم نہیں کر پائے، اس کے بعد شہباز شریف بھی اب دیکھ لیں کدھر تک لے گئے معاملات کو۔ تو دونوں میں یہ مماثلت ضرور ہے کہ دونوں سیم ٹائم پہ پھنسے ہیں، اور سیم ٹائم پہ، لیکن خان صاحب کو ایریز کا ایج ہے کیونکہ ان کا مون سائن ایریز ہے، اور ان کا جو نکشتر ہے وہ نیو بگننگ اور نیو چیزوں کو کرنے کرانے میں بڑا ہی جیسے کہتے ہیں ماہر ہے، جو ان کو شہباز شریف پہ ایج دے گیا، کیونکہ شہباز شریف کے اندر وہ جو خان صاحب کے ایریز ہونا، مون سائن اس دن ایریز ہونا ان کو زیادہ آگے کر گیا، جو یہ انقلابی قسم کی وہ شخصیت بن گئے ہیں، کیونکہ ہٹلر کا سٹار بھی ایریز تھا، اور اس ٹائم جو ایران کے سپریم کمانڈر ہیں وہ بھی ایریز ہیں، سید علی خامنائی، تو دونوں کے مزاج دیکھ لیں، آپ ہسٹری سے پڑھ سکتے ہیں۔ سر، اگر مجموعی صورتحال کو سم اپ کریں تو کیا دیکھتے ہیں عمران خان نے اپنے جو سیاسی لاہ عمل تھا اس کے اندر کیا بڑی غلطیاں کی ہیں؟ دیکھیں خان صاحب کی جو میرے حساب سے تو سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ روحانیت کو بھی سمجھتے ہیں اور بلکہ اسٹرالوجی کو بھی سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ وہ قمر در اقرب کے دنوں کا انتخاب ہی کیوں کرتے ہیں، یا ان کو اوائڈ کیوں نہیں کرتے، کیونکہ خان صاحب کا اوتھ جب ہوا تب بھی قمر در اقرب تھا، خان صاحب نے یہ جو اب ریلی انیشیٹ کی جو جس پہ شیلنگ ہوئی وہ بھی قمر در اقرب میں تھی،
اور خان صاحب رشیا جب دورے پہ گئے اس دن بھی کمر درد اقرب تھا. تو یہ میجر میں آپ کو بتاؤں کمر درد اقرب کے خواص میں یہ ہوتا ہے کہ اس دن اگر کوئی کام شروع کریں گے تو وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچے گا. سفر کریں گے خیر کا باعث نہیں بنے گا. کوئی رشتہ کریں گے ٹوٹ جائے گا. جیسے انہوں نے اوتھ لیا تو اپنی ٹینیور پورا نہیں کیا. پیوٹن کے گئے تو وہ سفر ان کے گلے پڑا. ایون پیوٹن کی بھی وہ جنگ جو لڑائی شروع کی اس نے کمر درد اقرب میں آج تک سمٹ نہیں سکی. تو اسی طرح جو ریلی تھی کمر درد اقرب میں انہوں نے نکالی اور میرا اس دن بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طریقے میں ان کو کمیونیکیٹ کرتا کہ یہ آپ کیا کرنے لگے. اور آج دیکھ لیں اس کا نتیجہ کہ کتنے مہینے ہو گئے ہیں ہم اسی کی سزا بھگت رہے ہیں. سر آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ.